السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد فاروق دی اسمارٹ اسکول سر سید احمد خان کیمپسز اینڈ گلستان جوہر کلاس 9 اور کلاس 10 کے تمام طلباء و طلبات سے مخاطب ہوں۔ پیارے بچوں، ہم نے سورۃ الانفال کی آیات نمبر 59 تا 64 ان آیات مبارکہ کا ترجمہ پڑھا تھا اور ترجمے کے ساتھ تشریح بھی ہم نے پڑھی تھی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ترجمہ اور تشریح کے بعد ان آیات میں جو مشکل کلمات ہیں ان کے معانی میں آپ کو بتلاؤں گا اور ساتھ میں جو کوشچن آنسر ہوں گے، آیات کے مفہوم ہوں گے، وہ بھی میں آپ کو کرواؤں گا۔ تو میری اس ویڈیو کے اندر میں آپ سے سب سے پہلے کلمات اور کے معانی میں آپ کو بتلاؤں گا، پھر اس کے بعد کوشچن آنسر کی طرف میں چلا جاؤں گا۔ صحیح ہے پیارے بچوں؟ تو ان آیات مبارکہ کے اندر مشکل کلمات میں سے سب سے پہلا کلمہ کیا ہے؟ سب سے پہلا کلمہ ہے وَأَعِدُّوا۔ وَأَعِدُّوا کے معنی ہے تیار کرو۔ دوسرے نمبر پر ہے لا يعجزون، اس کے معنی ہے وہ تھکا نہیں سکتے، ہرا نہیں سکتے۔ یوفا کے معنی ہے پورا کیا جائے گا۔ جنحوا معنی وہ میل ہوئے، للسلم صلح کے لیے، ایدا اس نے تائید کی، حسبک اللہ تجھ کو اللہ کافی ہے۔ اس کے بعد کوشچن آنسر ہے۔ تو اس چیپٹر کے اندر سب سے پہلا کوشچن یہ ہے، ان آیات میں جہاد کی تیاری کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ ان آیات میں جہاد کی تیاری کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ جواب، ان آیات میں جہاد کی تیاری کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہ حکم دیا کہ جہاں تک ممکن ہو سکے اپنی قوت و طاقت اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے مقابلے کے لیے تیار رہیں۔ ان آیات میں جہاد کی تیاری کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہ حکم دیا کہ جہاں تک ممکن ہو سکے اپنی قوت و طاقت اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے مقابلے کے لیے تیار رہیں۔ قوت سے مراد اس وقت تیر اندازی اور گھوڑوں کے ساتھ میدان جنگ میں اترنا تھا۔ قوت سے مراد اس وقت تیر اندازی اور گھوڑوں کے ساتھ میدان جنگ میں اترنا تھا، لیکن اب دونوں ہی کی اہمیت باقی نہیں رہی۔ اعدوا سے مراد آج کل کے تحت جنگی ہتھیار وغیرہ مراد ہیں، جن کی میدان جنگ میں اس وقت بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ نیز یہ کہ تیاری کا حکم دینا اس وجہ سے ہے کہ جو لوگ اپنے دفاع سے غافل ہو جاتے ہیں وہ اپنی آزادی کھو دیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ میں نے آپ کو مشکل کلمات بھی کروائے اور ساتھ میں کوشچن آنسر ہے، اس کو بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ تو آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے، بار بار آپ دیکھیں گے، انشاءاللہ یہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ اور دوسرا کوشچن ہے سوال نمبر 2، مندرجہ ذیل عبارات کا مفہوم بیان کریں۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ۔ اس کا مفہوم ہے، اور جہاں تک ہو سکے طاقت سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے مقابلے کے لیے مستعد رہو کہ اس سے اللہ کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور ان کے علاوہ اور لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے اور اللہ جانتا ہے ہیبت بیٹھی رہے گی۔ دوسری آیت ہے هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ۔ اس کا مفہوم ہے، اور وہی تو ہے جس نے تم کو اپنی مدد اور مسلمانوں کی مدد سے تقویت بخشی،
اور ان کے دلوں میں الفت ڈال دی۔ اگر تم دنیا بھر کی دولت بھی خرچ کرتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکے، مگر اللہ ہی نے ان میں الفت ڈال دی۔ تیسری آیت، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اس کا مفہوم ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تمہیں اور ان مؤمنین کو جو تمہاری پیروی کرتے ہیں کافی ہے۔ تو پیارے بچوں، میں نے آپ کو اس چیپٹر سورۃ الانفال کے الدرس الثالث الف سورۃ الانفال آیات نمبر 59 تا 64، سب سے پہلے میں نے ان کے کلمات اور معانی میں نے آپ کو بتلائے، آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں، یہ کلمات لکھے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہر کلمے کا الگ الگ معنی بھی آپ کو دکھ رہا ہوگا، نظر آ رہا ہوگا۔ تو آپ نے اپنی کاپیز کے اندر اس کو ایسے ہی لکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ ہیڈنگ ڈالیں گے الدرس الثالث الف، پھر سورۃ الانفال کی آیات وہ لکھیں گے، پھر اس کے بعد کلمات کی ہیڈنگ ڈالیں گے، پھر معانی کی ہیڈنگ ڈالیں گے، پھر ایک طرف آپ کلمات لکھ دیں گے اور ایک طرف ان کے معانی لکھ دیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ نے اس کا کیا ہے کوشچن آنسر کرنے ہیں۔ تو اس کے 2 کوشچن ہیں، پہلا کوشچن اس میں سوال جواب ہے، دوسرے کوشچن کے اندر 3 آیات ہیں ان کے مفاہیم ہیں۔ صحیح ہے بیٹا؟ تو آپ نے پھر کوشچن ڈالنا ہوگا، پھر کوشچن لکھیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے نا جواب لکھیں گے، جواب لکھنے کے بعد پھر اس کے بعد آپ جو ہے نا پورا اس کا جو آنسر ہے وہ یہاں تک آپ لکھ لیں گے۔ پھر اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، مندرجہ ذیل عبارات کا مفہوم بیان کریں۔ اس میں پہلی آیت ہے وَأَعِدُّوا لَهُمْ، یہ والی آیت لکھیں گے، پھر اس کے ساتھ اس کا مفہوم لکھیں گے، پھر دوسری آیت لکھیں گے، پھر اس کا مفہوم لکھیں گے، پھر اسی کے ساتھ تیسری آیت لکھیں گے اور اس کا مفہوم لکھیں گے۔ صحیح ہے پیارے بچوں؟ تو آپ نے اسی طریقے سے جیسے آپ کو یہ ویڈیو موصول ہوئی ہے، اس ویڈیو کو دیکھ کر اور اس پورے چیپٹر کو ایسے ہی لکھنا ہے جیسے آپ کو یہ صاف ستھرا نظر آ رہا ہے اور لکھا ہوا ہے، اسی طریقے سے خوبصورت کر کے آپ اپنی کاپیز کے اندر اس کو محفوظ کریں گے۔ صحیح ہے پیارے بچوں؟ تو آج کی اس ویڈیو کے ساتھ ہماری سورۃ الانفال کی آیات 64 مکمل ہو چکی ہیں اور یہاں تک کہ چیپٹر جو ہے نا مکمل ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد آگے 2 چیپٹر ہمارے رہ گئے ہیں سورۃ الانفال کے، تو اگلے 2 چیپٹر پڑھ کے ہماری سورۃ الانفال بھی کمپلیٹ ہو جائے گی۔ صحیح ہے پیارے بچوں؟ تو آپ سورۃ الانفال کے جتنے چیپٹر آپ نے پڑھے ہیں، ان تمام چیپٹر کے حساب سے جیسے میں آپ کو پڑھا رہا ہوں اسی حساب سے آپ کاپیز کے اندر اپنا کام بھی کمپلیٹ کیجئے اور اس کو یاد بھی کیجئے، اور باقی جتنی بھی آپ کلاسز لے رہے ہیں، آن لائن کلاسز لے رہے ہیں، اور جو آپ کو ہوم ورک مل رہا ہے اس کو بر وقت کمپلیٹ کیجئے تاکہ آپ کو پھر ایگزام کے اندر کوئی پریشانی نہ ہو، کیونکہ اگر آپ کمپلیٹ نہیں کریں گے تو کام آپ کا ڈبل ہو جائے گا، اور جب کام زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ نہیں ہو پاتا۔ صحیح ہے پیارے بچوں؟ تو اس لیے آپ نے خوب کوشش کر کے ہمت کے ساتھ خوب جذبے کے ساتھ آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے اور کام بھی اپنا بر وقت کمپلیٹ کرنا ہے تاکہ پھر آگے کے لیے آپ کو آسانی ہو۔ صحیح ہے پیارے بچوں؟ اسی کے ساتھ ہی میں اپنے سبق کا اختتام کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ صحیح ہے؟ اپنا خیال رکھیے۔ ابھی یہ موجودہ حالات ہیں، ان موجودہ حالات کی وجہ سے آپ لوگ گھروں میں ہیں تو گھر سے ہی آپ سبق بھی پڑھ رہے ہیں اور آپ کو ہوم ورک بھی گھر پہ مل رہا ہے، تو اس لیے آپ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو تعلیم کے اندر، پڑھائی کے اندر مشغول رکھیں اور اپنے کام کو کمپلیٹ کریں۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ باتیں سمجھ میں آ چکی ہوں گی اور انشاءاللہ آپ عمل بھی کریں گے۔ ماشاءاللہ آپ سمجھدار بچے ہیں اور پڑھنے والے بچے ہیں، انشاءاللہ ضرور ان باتوں کے اوپر عمل
کریں گے۔ صحیح ہے پیارے بچوں، تو اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔